اور ایسی ہی باتیں کرنے کے سبب سے کلیسیائیں نیچے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو ان کے کمنٹ صاف ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے لوگ بہت برا بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب تو نہیں سمجھ آتی بھی کلیسیا نہ کی ہوں پیا، وہ دے لیے تسی کبھی کچھ بول دے نہیں۔ جب آپ وہ تعلیمات نہیں دیں گے جو آسمان پر سے آ رہی ہیں تو پھر خدا زمین پر سے کسی اور کو اٹھا کھڑا کرے گا اور وہ آپ کے خلاف بولے گا۔ داؤد نے جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا تو اسے پتا تھا میں بادشاہ، وہاں جاتی جولیت بھی میں ہی ماریا ہے اور میرے ہی سکہ چل رہے تھے۔ اس نے کسی کی بیوی کو لے کر اس کے ساتھ حرام کاری کی تو میرے عزیزوں ناتن نبی کو خدا نے اٹھا کھڑا کیا اور اس نے داؤد کو آ کر کہا کہ تو وہ شخص ہے جس نے اپنی 99 چھوڑ کر اس ایک کی بھیڑ کو لے لیا ہے۔ جب یہاں سے اچھی تعلیم نہیں دی جائے گی تو پھر نیچے سے احتجاجاً بہت سی آوازیں آئیں گی، بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی نیچے سے نہ اٹھ کھڑا ہو۔ میرے عزیزوں ہمیں تعلیم وہ دینی ہے جو خدا ان کے کلام میں لکھی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے لکھا ہے اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں۔ بہت سی کلیسیاؤں میں ایسے چرواہے گھس آتے ہیں جو ان کے ہوتے ہی نہیں، باہروں پھرن والے ادھروں آیا بائبل ہاتھ پڑھیے، سلام بہن جی، ہاں جی تواڈے گھر آیا بھائی کی لین آئے ہو، ایویں گھوم چکیا تے آ گیا۔ بھائی تواڈی جڑی ذمہ داری ہے وہ کسی خادم نو دتی گئی ہے۔ خدا نے تواڈے لئی کوئی خادم مقرر کیتا جڑا تواڈے کول آئے۔ جدوں بھیڈاں باہروں کھان لگ پیندیاں نے، باہروں تعلیم لین لگ پیندیاں نے تے وہ برگشتہ ہو جاندیاں، انہاں دے بھی پیٹ خراب ہوندے۔ جیڑا تواڈا اپنا چرواہا ہے انہوں پتہ ہے تانوں کیڑی خوراک دی لوڑ ہے، تواڈا میدا نہیں ٹھیک یا تواڈے خون دا بہاؤ نہیں ٹھیک، وہ تواڈے مطابق تانوں خوراک دے گا۔ انہوں پتہ ہے کہ کنوں شٹالا دینا ہے تے کنوں وڈا پانا ہے، نرم غذا بھی ہے اور ٹھوس غذا بھی ہے، لیکن جو پھرنے ٹرنے والا ہے وہ آپ کو ایسے ہی کوئی سنا جائے گا، ادھر دی ادھر سنا جائے گا تے بعد چ بگاڑ پہ جائے گا کلیسیا چ۔ اسی لیے ایسے جو گھوم پھر کر آتے اور منادی کر کے چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ آپ کی طرف کبھی پلٹتے بھی نہیں۔ مجھے ایک بہت بڑا گلہ ہوا اور میں نے اس خادم سے پوچھا بھی کہ آپ کیوں ایسی تشہیر کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پر؟ وہاں پر لکھا آتا ہے نیچے ہدیہ، شکر گزاریاں، دائیکیاں، وہ سارا کچھ سانو دے دو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر سارا کچھ تانوں دے دیے تو خدا دا گھر کیوں چلے گا؟ بائبل دی تے تعلیم نہیں، تسی کہڑے حساب سے کہے ہوندے ہو؟ لوگ یہاں پر خدا ان کے کلام کو نہیں سنیں گے، یہاں پر دعا نہیں کروائیں گے اور وہ یہاں سے وہاں جانا پسند کریں گے، ادھر کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ ہمیں مان جانا چاہیے کہ غلطی ہماری ہے۔ آج کلیسیاؤں میں وقت یہ آ گیا ہے کہ نہ خادم اپنی غلطی مانتے ہیں اور نہ کلیسیا اپنی غلطی مانتی ہے، اور سلسلہ پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے ختم ہوا تھا۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب نکالیے، دوسرا باب اس کا نکالیے، بلکہ تیسرا۔ نویں آیت میں لکھا ہے، یہ واقعہ تب کا ہے جب گناہ ہو چکا تھا، آدم اور حوا گناہ کر چکے تھے اور اپنی معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوا تھا گناہ کے سبب سے۔ آنکھیں کھل گئیں اور وہ ایک دوسرے کو ننگا دیکھ رہے تھے۔ آگے لکھا ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس نے کہا، تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ دیکھے گناہ بھی کر لیا اور اس کی سزا بھی پا لی۔ پہلے وہ جب باغ میں سیر کرتے تو وہ
दूसरे को नंगे नजर नहीं आते थे, उनको एक दूसरे की बुराई नजर नहीं आती थी। मेरे अजीजों, एक खुदा के खादम हैं और वो मुझे एक दिन सिखा रहे थे, और वो सिखाते हुए मुझे पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब गुनाह आपकी जिंदगी में होगा तो आपको सब नंगे नजर आएंगे। पहले ना आदम को हवा नंगी नजर आती थी और ना हवा को आदम नंगा नजर आता था, लेकिन जब दोनों ने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, तो ना आदम नु हवा चंगी लगी ते ना हवा नु आदम, दोवें एक दूजे नु नंगे नजर आउण लग पे। कलीसियाओं में भी, ईमानदारों में भी जब गुनाह आता है तो उन्हें एक दूसरे से गिले शिकवे होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें एक दूसरे से नफरत होना शुरू हो जाती है, वो एक दूसरे को पसंद करना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी निशानी और इब्तदाई निशानी यही है, जब गुनाह जिंदगी में आएगा आप खुदा से छुपेंगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, और इल्जाम लगाने वाला, मैं आपको बताता चलूं, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो इब्लीस है, वो इल्जाम लगाता है, उसका काम है इल्जाम तराशी करना। अगर ऐसी बातें आपकी जिंदगी में आती हैं तो खुदा उनकी हुजूरी में जाइए और अपने गुनाहों का इकरार करें। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें माफ करने पे सच्चा और कादिर है। ये नहीं लिखा कि जे एक दूजे ते इल्जाम लाते हो तो फिर तुसी बच जाओगे। आज की कलीसिया क्या करती है? इल्जाम तराशी। ओदे ते इल्जाम लाता ला तेनू कुछ नहीं पता, ओदे ते लाता नहीं तू नहीं ठीक, उनदे दोवें ठीक नहीं। पैदाइश की किताब में मैं आपको इसलिए लेकर आया, यहाँ पर भी यही सिलसिला चल रहा था। ओनू गलत आती है भाई, ओनू गलत आता है, ऐसा ही सिलसिला चलता गया ते विगाड़ पैंदा गया। वो बाग जेड़ा हसदा वसदा सी, दोवें जी उत्थे रहिंदे सन पे बड़े खुशी नाल, जेड़ा फल दिल करदा ही खा लेंदे सन, पर एक तो मना कीता सी। जिद्दन वो खाता उस तो बाद उस घर दे विच तफरके जुदाइयां पै गईयां। सब नालों वड्डा जेड़ा तफरका वो खुदा दे नाल पिया। देखे खुदा फिर कहता है, उनसे कहता है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? उसकी पूछगिछ हुई तो उसने आगे से क्या कहा? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आप ही उस पाक साफ हो गया, मैं ठीक हाँ, खुदाया तू मैनू औरत दी है, उन्हें मैनू खवाया, सारा कसूर तेरा है। उसने ये डायरेक्टली खुदा पर इल्जाम लगाया कि खुदाया मैं ठीक हाँ, चंगा भला कला इत्थे फिरदा सा, फल शल खाना, तू मैनू बुढ़ी दी है, उन्हें मैनू यह खवाया तो मेरे नाल ऐ कुछ होया। तो देखे खुदा ने तो दोनों उसको हुक्म दिया हुआ था, ऐ नहीं सी कहा कि बुढ़ी दे आखे ला के खा जाए।